السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، وضو ایک ایسی چیز ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ لیکن بعض لوگ جلدی نماز میں شریک ہونے کی غرض سے جلدی وضو کرتے ہیں، حالانکہ وضو کو اطمینان کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ سوکھی رہ جاتی ہے تو وضو نہیں ہوتی، وضو نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ خاص طور پر جن اعضاء کو دھونے کا حکم ہے وضو میں، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، یہ سب صحیح ہے، لیکن پیر دھونے کا جب وقت آتا ہے، جب بات آتی ہے، کیونکہ پیر سے آدمی چلتا ہے اور پیر رگڑے جاتے ہیں، پیر خشک ہو جاتا ہے اور پیر کا نچلا حصہ، ایڑی کی طرف کا حصہ سخت ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو تر کر کے بھگو کر اس کے تہ تک پانی پہنچنے میں دیر لگتی ہے۔ عام طور پر آدمی پیر بھگو دیتا ہے، پانی اوپر سے گزر جاتا ہے، پانی اندر نہیں جاتا، اس لیے وہ پیر کا نچلے کا حصہ خشک رہ جاتا ہے، وضو نہیں ہوتی اور نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے کنیا کماری تمل ناڈو میں ایک شہر میں جب ہم ایک مرتبہ گئے، وہاں میں نے ایک وضو خانہ دیکھا جو آپ کو تصویر میں دکھا رہا ہوں، کہ اس وضو خانے کے پاس پیر دھونے کی جگہ میں چھوٹے سے سیمنٹ میں گنبد کی شکل میں چھوٹے بنائے گئے ہیں، جن سے آدمی اپنے پیروں کو رگڑے، ایڑی کو رگڑے اور اس میں پانی کو بھگو کر مکمل وضو کرنے کی آدمی کوشش کرتا ہے۔ تو اس جگہ پر دیکھنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہر جگہ ایسی چیز بنانی چاہیے کہ وضو نہیں ہوگی تو آدمی کی نماز نہیں ہوگی تو کتنا بڑا نقصان ہے اس کا۔ اس لیے بعض بزرگوں کو میں نے دیکھا کہ وضو کرنے سے پہلے دونوں پیر بھگو دیتے ہیں، پیر کے جو نچلے کا حصہ ہے، نچلا حصہ ہے ایڑی کی طرف کا، جو عام طور پر خشک ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا پیر کا نچلا حصہ تڑکا ہوا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے پیر کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں پہلے پیر کو بھگو دینے کے بعد پورا وضو کرنے تک وہ پیر بھیگا رہتا ہے۔ اس کے بعد جب پیر کو دھونے کا وقت آتا ہے تو اسے دھونا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بات میں نے دیکھی سفر میں، تو اس کو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس طرح اگر ہر مسجد میں ایڑیاں رگڑنے کا، پیر کو رگڑ کے دھونے کا انتظام کیا جائے تو وضو مکمل ہوگا، وضو ہوگی تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں لوگ مساجد بناتے ہیں ان میں اس چیز کو بھی شامل کیا جائے، یہ ہماری گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔